بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں کچھ 2-3 دن پہلے لاہور میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ریلی کے دوران پولیس کے تشدد سے یا پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں اس کو مار دیا گیا، یا وہ تشدد کا نشانہ بن کر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایک اصول یاد آیا ان سیاستدانوں کا یا ان حکمرانوں کا، سنا تھا میں نے کہیں کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو موروں کو آگے کیا جاتا ہے، کیونکہ راجا اور مہاراجا کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو اپنی سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا، آپ نے اس سے پہلے لالا موسیٰ یا وزیر آباد کے قریب بھی دیکھ لیا، پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، آپ کو ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اپنے نام نہاد لیڈر کی محبت میں یہ مورے وہاں پر قتل ہوئے۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو کراچی میں کارساز کا ایک واقعہ ہوا تھا، سانحہ، وہ بھی یاد ہوگا، وہاں پر بھی یہی ہوا تھا۔ اور لاتعداد واقعات ہماری سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں یا دنیا کی سیاست میں موجود ہیں، جہاں ان موروں نے، ان سیاسی اور غلام ذہن کے لوگوں نے اپنی جانیں دیں اپنے نام نہاد لیڈرز کے لیے، ان لیڈرز کے لیے کہ جو ان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ کھوکھلے نعروں، کھوکھلے دعووں کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں ضائع کی۔ انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی جانیں ضائع کی ان لوگوں کے لیے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جی یہ جو شخص کچھ دن پہلے ہلاک ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، تو کیا اس کی جان کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی؟ اور آخر کب تک، کب ہمیں عقل آئے گی، کب ہم ان نام نہاد لیڈرز کے لیے، ان جھوٹوں کے لیے، ان فریب کرنے والوں کے لیے، مکاروں کے لیے اپنی جانیں ضائع کرتے رہیں گے؟ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، شاید ہی آپ کو کوئی ایک ایسا سیاسی رہنما ملا ہو جس نے پاکستان کو صحیح ڈگر پہ ڈالا ہو، یا جس نے اس قوم کو تہذیب کی طرف لے کے گیا ہو، قوم کو تہذیب سکھائی ہو، قوم کو اوپر لے کے گیا ہو۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کھوکھلے نعرے ہیں ان کے، کھوکھلے دعوے ہیں ان کے، اور ہم جیسے بیوقوف ان کے دعووں کے چکر میں آ کے، ان کے نعروں کے چکر میں آ کے، ان کی محبت میں اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ان لیڈران سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا کہ یہ ہمارے وفادار ہیں، یہ ہماری کیئر کریں گے، میرے حساب سے سب سے بڑے بیوقوفی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی آپ کو استعمال کیا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو استعمال کریں گے۔ کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ان سے کہ بھائی آپ ہمیں یہاں بٹھا رہے ہو اپنی حفاظت کے لیے، خود اندر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی اولاد کہاں ہے، وہ کیوں یہاں پر نہیں ہے؟ لیکن کیونکہ اتنے غلام ذہن کے مالک ہیں ہم لوگ کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ہم آمین کہہ دیتے ہیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا، اس میں جو عورتیں ماری گئی تھیں یا جو مرد مارے گئے تھے، ان کے خاندانوں کو کیا ان کے سیاسی لیڈر نے آ کے پوچھا کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بہت دعوے کر رہا تھا اس وقت کہ میں یہ کروں گا، میں ان کے خون کا حساب لوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ کہاں ہے اب وہ؟ آتا ہے کچھ عرصے بعد، اپنی سیاست چمکا کے واپس چلے جاتے ہیں، مزے میں ہیں وہ، عیاشیاں کر رہے ہیں وہ۔ اور جو مر گئے، جو قتل ہو گئے، ان کے خاندانوں کا کیا ہوا؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دوسروں کو بھی دیکھ لیں، یہ جو کارساز میں لوگوں کا انتقال ہوا تھا، جو اس حادثے میں مر گئے تھے، ان کے خاندانوں کا کیا ہوا؟ پھر جس کے لیے وہ مرے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دیں، کہ ان کے خاندان کو دیکھیں، اس کی آل اولاد کو دیکھیں کہ وہ کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اور جو مر گئے ان کے گھروں میں جا کر تو دیکھو ان کے حالات ہیں کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات
ان سیاسی لیڈروں کے چکر میں جو قتل ہوئے ہیں لوگ، ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں تو صحیح آپ، ان کی اولادیں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، جن کی ماں چلی گئی، جن کے باپ چلے گئے، جن کے بیٹے چلے گئے، ان کے خاندانوں کی حالت ہے کیا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں، کمپیئر کریں کہ جن لوگوں کے لیے انہوں نے جان دی ہے ان کے اوپر کیا اثر ہوا۔ وہ کون سا انقلاب برپا کر گئے ہیں پاکستان میں؟ آپ کون سے انقلاب کے لیے ان کے لیے اپنی جانیں دے رہے تھے؟ نکلیں اس ذہنی غلامی سے، جب تک آپ اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اسی ذہنی غلامی کے اوپر بات کرتا ہوں، جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے آپ کا معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا کے جائیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے۔ یہ لوگ نہ آپ کے وفادار پہلے ہوئے ہیں، نہ آئندہ ہوں گے۔ آپ اپنی جانیں گنواتے رہیں گے سیاسی لیڈروں کے چکر میں، یا دوسرے کچھ ادارے جن کے محبت کے چکر میں، کچھ اور بہت ساری نسلی چیزیں ہیں ان کی محبت کے چکر میں، نسلی تفرقوں کے چکر میں، ان سب چیزوں میں آپ اپنی جانیں گنواتے رہیں گے۔ اپنے دماغ کو کھولیں اب وہ فرسودہ جو خیالات آپ کے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، کھولیں دماغ کو، کھول کر سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں آپ، اپنی اولادوں کا سکھا کیا رہے ہیں آپ، یہی غلامی ان کی ذہنوں میں بھر کے جائیں گے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔